اسلام آباد اور گردنواں میں اس وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سوات اور بنیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اسلام آباد اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سوات اور بنیر اور اس کے علاوہ ارد گرد کے علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر ان کی شدت کیا ہے یہ جاننے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ابھی تک کوئی نقصانات کی اطلاع تو سامنے نہیں آئی، لیکن اسلام آباد اور گردنواں میں جو علاقے ہیں وہاں پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ بالکل، اسلام آباد اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ سوات اور بنیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت کے حوالے سے ابھی اطلاعات موجود نہیں ہے، اس حوالے سے پتہ لگوایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور گردنواں میں اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگوں کی جانب سے کلمہ طیبہ کا ورد کیا گیا، لوگ اپنے گھروں سے اور عمارتوں سے باہر نکل آئے، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ مانسہرہ، بالاکوٹ، چترال، پشاور میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور گردنواں میں اس وقت زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بونیر اور سوات میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت کیا تھی اس کا پتہ لگوایا جا رہا ہے، لیکن آپ کو بتائیں کہ جو لوگ آفیسز میں موجود تھے، جو گھروں میں موجود تھے، انہوں نے زلزلے کے ان جھٹکوں کو محسوس کیا اور اس کے بعد وہ اپنی عمارتوں سے باہر نکل آئے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔ بالکل جی، اسلام آباد اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے کچھ دیر پہلے۔ سوات اور بنیر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور مانسہرہ، بالاکوٹ، چترال، پشاور اور ارد گرد کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خوف راس آپ کو پتہ ہے کہ پھیل جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں اپنے گھروں سے، اپنے آفیسز سے اور کسی دوسری جگہ پر جہاں بھی موجود ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان بلڈنگز کو خالی کر دیتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں۔ آسمان تلے تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اور دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اس کے آفٹر شاکس نہ آئیں۔ یقیناً ہمیں یاد ہے کہ 2005 کا وہ زلزلہ انتہائی خطرناک تھا، اکتوبر میں ہی آیا تھا، 8 اکتوبر تھا، اور ابھی دوبارہ سے اکتوبر میں زلزلہ محسوس کیا گیا ہے، زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 5.6 ریکارڈ کی گئی ہے، اور زیر زمین اس کی شدت زیادہ تھی، اس وجہ سے نقصانات کی اطلاعات ابھی تک موجود نہیں ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سوات اور چترال میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ بالکل جی، اسلام آباد اور گردنواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس کا مرکز کیا تھا وہ بھی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی گہرائی کتنی تھی، ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت کیا تھی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ کس شدت کا زلزلہ ہوگا جو لوگوں نے محسوس کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے جو ہے یہ زلزلہ آتا ہے، اس کے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر تفصیلات اکٹھی کی جاتی ہیں کہ اس کی شدت کیا تھی، گہرائی کتنی تھی، اور اس کا مرکز کہاں تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورا جو ایریا ہے یہ فالٹ لائن پر موجود ہے۔ پاکستان، افغانستان کی بات کر لی جائے، پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ زلزلے کے جھٹکے جو ہیں ان جگہوں پر جو ہے محسوس اس سے پہلے بھی جو زلزلہ آیا تھا اس کا مرکز بھی افغانستان بتایا جا رہا تھا، اور ابھی بھی افغانستان کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ سوات، چترال، ایبٹ آباد، پنڈی، اسلام آباد میں بھی شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ زلزلے کی شدت 5.6 ہے، اور زیر زمین گہرائی اس کی جو بتائی جا رہی ہے وہ 120 بتائی جا رہی ہے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان میں بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں پشاور، سوابی، مردان اور گردنواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ سوات، چترال، ایبٹ آباد، پنڈی، اسلام آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، اور آپ کو بتائیں کہ گلگت شہر میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زیر زمین گہرائی 120 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، اور زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندو کش ریجن بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور، سوابی، مردان اور گردنواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ ایک زلزلہ جو کہ ہم سب کو آج بھی یاد ہے، انتہائی خطرناک وہ زلزلہ تھا اور بہت نقصان پہنچا تھا پاکستان کو۔ ابھی تک ان نقصانات سے پاکستان جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2005 میں 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا تھا، اور آج 17 اکتوبر ہے، اور آج پھر زلزلے کا جھٹکے یہ محسوس کیے جا رہے ہیں پشاور، سوابی، مردان اور گردنواں میں۔ بالکل جی، اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات بھی اکٹھی کر رہے ہیں مختلف علاقوں سے جہاں پر یہ جو زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور سے بات کر لیتے ہیں، بیورو چیف پشاور یاسر حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جی یاسر، بتائیے گا پشاور کے کون کون سے علاقوں میں یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اور کسی نقصان کی اطلاع تو نہیں ہے کوئی؟ جی بالکل، پشاور سمیت جو صوبے کے مختلف اضلاع ہیں وہاں پر زلزلے کے شدید جھٹکے جو ہیں وہ محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر اسکیل پر جو زلزلے کی شدت ہے وہ 5.6 بتائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو زلزلہ تھا اس کے بعد لوگ جو ہے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور جو ہے کلمہ طیبہ کے جو انہوں نے ورد کیا،
जलज़ले के इंतहाई शदीद जो है वो झटके थे और ये काफ़ी सेकंड तक महसूस किए गए हैं। इब्तदाई तौर पर हल्के झटके थे, लेकिन इसकी शिद्दत जो है कुछ ही सेकंड्स में ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोग जो है घबराए चेहरे लिए अपने घरों से बाहर निकल आए, ऑफिस से बाहर निकल आए। इस वक्त भी लोग जो है काफ़ी घबराए हुए हैं, लेकिन अब जो है ज़लज़ले के झटके रुक चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में झटके के शदीद ज़लज़ले जो ये महसूस किए गए हैं। चित्राल और दीगर अजला में भी इसके जो है झटके महसूस किए गए हैं। अब देखना ये कि इस हवाले से इस करेक्टर्स को जो इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है वो 5.6 हैं, लेकिन अभी ज़िलज़िला के मरकज़ की जानिब से मज़ीद इसकी जी, तफसीलात कुछ ही देर में शेयर की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्यूरो चीफ पेशावर यासिर हुसैन, आपने हमें आगाह किया।